بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد جموں و کشمیر ٹیلی ویژن کے پروگرام کشمیر ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، آج 23 اگست ہے اور آج آزاد کشمیر اور ریاست جموں و کشمیر کی تاریخ کا ایک اہم دن ہے، یعنی یوم نیلا بٹ کے طور پر اس دن کو منایا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جب اس ریاست جموں و کشمیر کے ایک علاقے کے لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ مہاراجہ ہری سنگھ اسلامیہ نے ریاست جموں و کشمیر کی افتاد تباہ کے مطابق ان کے کلچر کے، ان کی خواہشات کے مطابق ریاست جموں و کشمیر کا پاکستان سے الحاق کرنے میں لی تو لال سے کام لے رہا ہے، تو ان لوگوں نے ایک مزاحمت کا آغاز کیا کہ مہاراجہ کو یا تو مجبور کیا جائے کہ وہ اس ریاست کا پاکستان کے ساتھ الحاق کرے یا اس کے اقتدار کو عوامی طاقت کے ذریعے فسخ کر دیا جائے۔ تو نیلا بٹ کے مقام پر ایک جلسہ عام ہوا جس میں بہت سے عمائدین نے، قائدین نے شرکت کی۔ انہی میں ایک نوجوان سردار محمد عبدالقیوم خان تھے، 22 سالہ نوجوان، جنہوں نے ایک پرجوش تقریر بھی کی اور ایک مزاحمت کا آغاز بھی یہیں سے ہوا، اور پھر یہ مزاحمت آگے بڑھتی چلی گئی اور یہ آزاد کشمیر کا جو یہ خطہ ہے اس کی آزادی پر اور اس میں ایک انقلابی حکومت کے قیام پر منتج ہوئی۔ تو اس دن کے حوالے سے آج گفتگو کرنے کے لیے ہم نے تاریخ کشمیر پر بڑی گہری نظر رکھنے والی شخصیت کو، جن کا تعلق شعبہ قانون سے ہے اور آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے سابق سپیکر ہیں جناب عبدالرشید عباسی صاحب، انہیں دعوت دی ہے کہ وہ اس موضوع کے حوالے سے بھی بات کریں اور اس کے بعد جو مسئلہ کشمیر کی مختلف پیچیدگیاں شروع ہوئیں اور بھارت کی کہہ مکرنیاں شروع ہوئیں اس پر بھی بات کریں۔ عباسی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ گفتگو کا آغاز ہم اسی بات سے کریں گے کہ جو آج کا دن ہے نیلا بٹ کا، یہ اس دن کی اس تحریک میں کیا حیثیت ہے، کیا اہمیت ہے؟ آپ کچھ روشنی ڈالیے تاریخ کے تناظر میں۔ آج سے 78 سال پہلے 23 اگست 1947 کو، جس طرح کہ آپ نے ابتدائی گفتگو میں فرمایا کہ یہ کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، اب ان کے اکٹھے ہونے کا سبب کیا تھا؟ درست۔ جب بر صغیر ہند و پاک کی تقسیم ہوئی اور انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1 جون 1947 کو نافذ ہوا اور اس میں کچھ رہنما اصول طے کیے گئے کہ وہ ریاستیں، چونکہ 585 کے لگ بھگ ریاستیں تھیں جو برٹش ڈومینین تھی، جو یو کے کی عملداری تھی، جہاں اس کے علاوہ ریاستیں بھی تھیں جو مقامی راجے مہاراجے تھے، تو ان ریاستوں کو یہ حق دیا گیا کہ وہ عوام کی خواہشات کے مطابق دونوں میں سے بھارت یا پاکستان کسی ایک کے ساتھ وہ اپنا الحاق کریں۔ اب ریاست جموں کشمیر 85% کے لگ بھگ مسلم اکثریت کا حصہ تھی، یہ ریاست تھی۔ درست۔ اب اس میں اس اصول کے تحت اس ریاست کا الحاق پاکستان سے ہونا چاہیے تھا۔ درست۔ لیکن چونکہ یہاں ہندو مہاراجہ تھا تو اس نے وہ لوگوں کی خواہشات، ان کی جو مستقبل کا، ان کے اپنے ایسپائریشن، ان کے اپنے جو ارادے تھے، ان کو پس پشت رہتے ہوئے اس نے یہ نہیں کیا، لے تو لال کیا۔ تو کمال کی بات یہ ہے کہ اسلامیان جموں و کشمیر نے، ان کی واحد نمائندہ جماعت اس وقت آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس تھی، درست۔ اور یہ اس لیے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مہاراجہ کی اسمبلی میں اس وقت الیکٹڈ 21 نشستیں تھیں، اس میں سے 19 نشستیں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے پاس تھی، یعنی 90% اکثریت کی یہ حامل تھی، نمائندہ جماعت تھی۔ تو اس جماعت کے جنرل کونسل کے اجلاس میں سری نگر کے مقام پر اجلاس ہوا اور وہاں یہ ایک قرارداد پاس کی گئی اور مطالبہ کیا گیا کہ مہاراجہ بہت ساری وجوہات پر کہ اس کا تمام تر جغرافیائی اتصال، جغرافیکل جو اس کی کنٹیگوٹی تھی وہ پاکستان کے ساتھ تھی، اس کے دریاؤں کا رخ پاکستان کی طرف تھا، اس کے پہاڑوں کا سلسلہ پاکستان سے جا کر ملتا تھا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں جو مسلم اکثریت تھی، تو چونکہ پاکستان بنا ہی اسلام کے نام پر اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے کی بنیاد پر بنا تھا، تو ریاست جموں کشمیر کے مسلمانوں کا جائز یہ توقع تھی کہ مہاراجہ اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا ریاست کا الحاق کرے گا، لیکن مہاراجہ نے یہ نہیں کیا۔ تو پھر 19 جولائی کو مسلمانوں نے پیش کی، پاکستان بننے سے کوئی 25-26 دن پہلے، پاکستان 14 اگست کو بنا لیکن اس سے 25 دن پہلے 19 جولائی 1947 کو قرارداد پاس کی آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی جنرل کونسل میں کہ مہاراجہ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں
کہ ریاست کا علاقہ پاکستان کے ساتھ کرے، ان تمام اصولوں کی بنیاد پر جو برصغیر پاک و ہند کی تقسیم کا فارمولہ یا بنیاد ہیں۔ درست۔ تو وہ نہیں ہوا، تو پھر پاکستان بننے کے 9 دن بعد 23 اگست 1947 کو نیلا بٹ کی ایک پہاڑی ہے جو لگ بھگ 9000 فٹ کے قریب بلند ہے، درست۔ تو وہاں پر ایک علاقے کے لوگوں کا اجتماع ہوا اور ایک نوجوان 23 سالہ نوجوان سردار محمد عبدالقیوم خان، انہوں نے بڑی جوشیلی تقریر کی وہاں۔ تو انہوں نے مہاراجہ کو الٹیمیٹم دیا کہ تم ریاست کے لوگوں کی خواہشات کے مطابق ریاست کے علاقہ پاکستان سے کرو، تمہاری ذمہ داری بنتی ہے، اگر نہیں کرو گے تو ہم تمہارے خلاف مسلح جہاد کریں گے۔ تو وہاں سے انہوں نے اعلان جہاد کیا، درست۔ اس پلیٹ فارم سے، نیلا بٹ کی چوٹی سے۔ درست۔ تو اس اعلان جہاد کو اسی بنیاد پر ان کو مجاہد اول بھی کہا جاتا ہے کہ پہلا اعلان جہاد اس جلسے میں وہاں بڑے بڑے معاہدین تھے، ہمارے ندوی صاحب تھے اس وقت باغ کے، اور بہت سارے لوگ تھے، ندوی صاحب جی، تو سب کا نام لینا مشکل ہے۔ تو باقاعدہ وہاں سے اعلان کیا گیا، اور جب پھر نہیں ہوا تو وہاں سے وہ لوگ روانہ ہوئے، اور جا کر پہلا جو انکاؤنٹر ہوا مہاراجہ کی جو فوج ہے، اس نے دوتھان کے مقام پر باغ میں وہ ایک انکاؤنٹر ہوا، وہاں بہت سارے لوگ شہید ہوئے۔ وہیں پر دیرکوٹ کے مقام پر ایک راجہ لطیف خان تھے جو سردار عبدالقیوم خان کے ساتھیوں میں سے تھے، وہ بھی شہید ہوئے۔ ان کا مزار وہاں دیرکوٹ کے ساتھ ایک گاؤں ہے کوٹلی کے مقام پر ان کا مزار موجود ہے۔ تو پھر یہ تحریک چلی مسلح، تو یہی تحریک پھر آگے بڑھتی گئی، یہی تحریک بڑھی، یہ بنیاد تھی۔ یہ 23 اگست 1947 یوم نیلا بٹ جسے وہ مناتے ہیں، وہ اس عہد کی، اس قرارداد کی، اس اعلان کی یاد میں مناتے ہیں جو اعلان جہاد کیا گیا، درست۔ اور مہاراجہ سے مطالبہ کیا گیا کہ تم یہ علاق کرو ورنہ ہم تمہارے خلاف مسلح جدوجہد کریں۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے جو بندوق ہے وہ کشمیریوں نے خود اٹھائی، اسٹیٹ کے لوگوں نے اٹھائی، اس کے بعد پاک بھارت جنگ میں بدل گئی ہے۔ جی دیکھیں جی، وہ تو اس وقت تو جو کمانڈر ان چیف تھا، درست، قائد اعظم نے جب اس کو کہا، جب انڈیا نے اپنی فوجیں داخل کیں تو قائد اعظم نے اس کو کہا کہ ہماری فوجیں بھی، تو اس نے انکار کر دیا تھا، درست، چونکہ وہ انگریز تھا، جنرل گریسی ہے، وہ جنرل گریسی جوائنٹ کمان تھی انڈیا اور پاکستان دونوں فوجوں کی اس کے پاس۔ درست، بہت ساری چیزیں ابھی چونکہ تقسیم نہیں ہوتی ہے ساتھ سے، تو اس نے انکار کر دیا تھا۔ تو پھر ارریگولرز تھے یہ، چونکہ یہ خاص طور پر پونچھ کا جو علاقہ ہے ہمارا، اس میں فوج میں بہت سارے لوگ برٹش آرمی میں ملازم تھے، تو وہاں سے وہ فاروق اور آئے ہوئے تھے، تو وہ سارے لوگ جمع ہوئے۔ سردار عبدالقیوم خان نے یہ ایک 1 AK بریگیڈ کے نام سے ایک باقاعدہ ارریگولرز کی ایک بریگیڈ قائم کیا، درست، اور وہ بریگیڈ پھر آگے چلا جہاں ابھی ہماری سیز فائر لائن ہے جس کو لائن آف کنٹرول کہتے ہیں۔ تو اس اعلان کی تائید میں، اس کے تسلسل میں، اس کے اعلان کے پر عمل درآمد کرتے ہوئے پھر وہاں کے لوگوں نے، اور پھر ارد گرد بھی مظفر آباد میں بھی یہاں سے افریدی قبائل آئے، مسعود قبائل آئے، قبائلی نے ہماری بہت ساری مدد کی، یہاں وہ آئے، اور یہ لوگ پہنچ چکے تھے، یعنی یہ کشمیر کے سری نگر کے قریب تھے یہ مجاہدین۔ جب انڈیا نے یہ دیکھا اور جواہر لال نہرو نے اس وقت پھر UN میں خود درخواست کی کہ یہ ہماری جنگ بندی کروائی جائے، درست، تو پھر اس کے بعد کمیشن مقرر ہوا UN کا، یونائٹڈ نیشنز کمیشن آن انڈیا اینڈ پاکستان، جس UNCIP کہتے ہیں، اور اس نے ریزولوشنز پھر ایک 1948 کا ہے، پھر جنوری 1949 کا ہے۔ اچھا بھائی صاحب، یہ جو ایک یعنی عوامی مزاحمت کے نتیجے میں ڈوگرا جو اقتدار تھا وہ ختم ہوتا چلا گیا، اس علاقے سے بھی ختم ہوا اور سری نگر سے بھی وہ بھاگ کر جموں چلا گیا، یعنی اسی مزاحمت کے نتیجے میں۔ یہ مزاحمتی تو عوام کو تو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے کسی حکمران کو بدل دیں، اس کا اقتدار منسوخ کریں، الٹ دیں تختہ۔ تو یہ پھر اس کی جو الحاق کی جو دستاویز ہے اس پر دستخط کرنے کی کیا حیثیت، کیا اہمیت رہتی ہے؟ گو کہ اب محققین نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسے کوئی دستخط نہیں ہوئے۔ جی یہ عجیب بات ہے کہ پونی صدی گزرنے کے بعد یہ بات اب ثابت ہو گئی ہے کہ کوئی دستاویز ہے ہی نہیں، درست، ایک جھوٹی کہانی گاڑی گئی۔ بات یہ ہے کہ پہلے مہاراجہ نے پاکستان کے ساتھ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کیا، درست، کہ جو صورتحال ہے ایسی رہے گی، اور اس میں بھی اس نے کہا کہ میں لوگوں کی خواہشات کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ درست، لیکن مہاراجہ چونکہ ہندو تھا اور درپردہ
اس کے رابطے جو تھے وہ جواہر لال نہرو سے چل رہا تھا، گھریلو سطح پہ بھی اس کے معاملات. جی بالکل. اس نے سازش کرتے ہوئے بھارت کی حکومت کو موقع دیا درست کہ انہوں نے، چونکہ ہمارے پاس تو اس وقت ایئر فورس نہیں تھی، درست. فورسز میں نے پہلا گزارش کی کہ جوائنٹ تھیں، ابھی تقسیم ان بھی کی نہیں کمان ہوئی بھی تھی. جوائنٹ تھی. تو وہاں پھر انہوں نے یہ جو وہیں سے بات میں دوبارہ شروع کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے مزاحمت تھی، جہاد تھا، یہ اس حد تک قوی تھا کہ مہاراجہ کی فوج کو ریٹریٹ ہونا پڑا، درست. پیچھے ہٹنا پڑا. پیچھے ہٹتے ہٹتے یہ علاقہ خالی کر یہ گئے. علاقہ خالی کر گئے، اور جو علاقہ خالی ہو گیا درست. اس پر پھر 24 اکتوبر 1947 کو آزاد حکومت قائم ہوئی. اسی پہ میں آؤں گا کہ یعنی 23 اگست کو جو سفر شروع ہوا، بہت مختصر عرصے میں اس نے اتنی بڑی جست لی، اتنی بڑی کامیابی حاصل کی کہ 24 اکتوبر کو ایک انقلابی حکومت کا اعلان ہوا، اور ایک علاقے پر ہوا باضابطہ. وہ کوئی ہوا میں نہیں تھی، معلق نہیں تھی، جلا وطن حکومت نہیں تھی، ایک علاقے پر وہ ایک حکومت نہیں، قائم. وہ علاقہ آزاد کروا کے انہوں نے جو مہاراجہ کی فوجوں کو دھکیل کر، مہاراجہ کی فوجوں کو نکال کر یہاں سے زبردستی جہاد کے زور پر، قوت کے زور پر، اسلحہ کے زور پر. اور اسلحہ بھی کمال کی بات یہ ہے کہ اسلحہ بھی ریاست میں نہیں تھا، درست. اسلحہ بھی ارد گرد سے. اب یہ ہمارا ایبٹ آباد کا علاقہ ہے، ساتھ بوئی، وہاں سے حسن علی خان تھے وہ، اور اسی طرح ہمارے مری کے کچھ ملحقہ علاقوں سے ملحقہ علاقے کے لوگ تھے، انہوں نے وہاں سے. اور پھر چونکہ پل پر تو مہاراجہ کا عمل درائی تھی اس طرف، چونکہ تھا پل اور باقی رسول وسائل کے جو جگہیں تھیں ان پر ان کا کنٹرول تھا. تو پھر دریا سے تیر کر یہ منیشن جو ہے، اسلحہ اور منیشن یہ لاتے تھے اور پھر پیدل اٹھا کر لے جاتے تھے. تو تیتری نوٹ کے علاقے تک اس زمانے میں، اب کوالا سے تیتری نوٹ ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنا ہے، تو وہ مجاہدین جاتے تھے. اب وہ مجاہدین جو ریٹائرڈ فوجی تھے وہ ماہر تھے، ٹریننگ تو ان کے پاس تھی. درست. تو جب ان کو اسلحہ بھی مل گیا، مانگے تانگے کا صحیح جس طرح بھی جیسے تیسے، تو اس فوج کو انہوں نے بھگا دیا. اور حتیٰ کہ جب ساتھ کچھ قبائلی بھی آ گئے مدد کے لیے، تو پھر انہوں نے مہاراج کی فوج کو دھکیلتے دھکیلتے سری نگر کے قریب پہنچا دیا. اور قریب تھا کہ مجاہدین سری نگر میں داخل ہوتے کہ جواہر لال نہرو نے یونائٹڈ نیشن میں دعائی دی اور پھر وہاں جا کر سیز فائر کروایا اور باقی کارروائی ہوئی. تو یہ جو 14 اگست سے 24 اکتوبر کوئی تقریباً 2.25 مہینے بنتے ہیں، 2 مہینے 10 دن بنتے ہیں. تو 24 اکتوبر کو اتنا بڑا علاقہ خالی کروا لیا گیا جسے آج ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، کہ اس علاقے پر باقاعدہ ایک آزاد حکومت، نام بھی اس کا آزاد حکومت رکھا گیا، ریاست جموں و کشمیر کی آزاد حکومت نام اس کا رکھا گیا، اور ترتیب سے آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر. یعنی وہ جو ویکیوم مہاراجہ کے نکلنے سے پیدا ہوا تھا اس کو اس حکومت نے فل کرنا اس تھا، کو مقامی لوگوں کی ایک نمائندہ حکومت پوری ریاست کی. اور سردار محمد ابراہیم خان بیرسٹر تھے اس وقت، تو وہ اس کے پہلے صدر بنے. اور اس کا دارالخلافہ یعنی اس طرح تھی تو بیس اور سر و سامان حکومت تھی نا، ان کے پاس کوئی وسائل تو تھے نہیں. تو یہ پھر اس وقت جنجال ہل تراڑکھل کے علاقے میں اس کا ہیڈ کوارٹر قائم ہوا، ٹینٹوں میں. اور وہاں یہ جو اناب ہے اس کے کانٹے اور باقی درختوں کے کانٹے جو پیپرز کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے تھے، پیپر پین نہیں تھی. اس پہ سر و سامانی کے عالم میں یہ حکومت شروع ہوئی. یہی وہ خطہ تھا کہ جس نے پھر اقوام متحدہ میں بھی کشمیر کے لوگوں کے جذبات کی نمائندگی کی، ترجمانی کی. یہ جو پروسیس ہے، یعنی سردار ابراہیم خان صاحب پہلے بانی صدر کے طور پہ انہوں نے وہاں گئے اور اپنی تقریر کی، نمائندگی کی. تو یہ جو پھر پروسیس اقوام متحدہ میں چلا، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس کی قانونی اہمیت، قانونی حیثیت، تو کیا پھر ہم سے کوئی غلطی ہوئی کہ یہ پھر اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکا، یا کوئی دنیا بھی اس میں پھر سرد مہری کا شکار ہوتی چلی؟ وہ اصل میں یہ قومی سطح کی بددیانتی تھی ایک انڈیا کی طرف سے، کہ وہ اپنی ناکامی کو دیکھ کر جب وہ ریٹریٹ ہو رہی تھی، ان کو شکست ہو رہی تھی، اس وقت انہوں نے پھر اقوام متحدہ سے رجوع کیا، چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اب اگر یہ یہاں داخل ہو گئے تو پھر ہمارا پوری ریاست سے ہی قبضہ ختم ہو جائے گا. تو پھر انہوں نے وہاں کیا، تو اقوام متحدہ درمیان میں کمیشن بنا، اور اقوام متحدہ نے یہ ایک قراردادیں پاس کی، پہلے ایک اور پھر دوسری. اور انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی کہ ریاست کے لوگوں کے مستقبل کا فیصلہ ریاست کے لوگ خود کریں گے، ایک آزادانہ رائے شماری کے ذریعے. پلیبیسائٹ کا ایک انڈرٹیکنگ دی گئی. لیکن اس پر پھر انڈیا کسی نہ کسی بہانے، پہلے 51 میں انڈیا نے کہا کہ نہیں جی ابھی
حالات جب تک نارمل نہیں ہوتے تو یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا. پھر 57 میں انڈیا نے الیکشن کروائے ریاستی اسمبلی کے, تو یہ بہانہ بنایا کہ جی نہیں اب تو ریاست میں تو الیکشن ہو گئے ہیں اور لوگوں نے اپنی رائے دے دی ہے. تو اس کو بھی اقوام متحدہ نے ڈس اپروو کیا. انہوں نے کہا نہیں, کسی اسمبلی کے لیے جو ووٹ ہے یا لوگوں کی رائے ہے وہ اس رائے شماری کا متبادل نہیں ہے جو رائے شماری ہمارے کمیشن UNCIP ریزولوشن میں موجود ہے. عباس صاحب, یہ جو آپ نے بھارت کی ایک بددیانتی کا ذکر کیا, ایک کہہ مکرنی کا ذکر کیا, ان کی نیت کی خرابی کا ذکر کیا کہ وہ مسئلہ کشمیر کی اس حیثیت کو قانونی اس کا جو ایک ناک نقشہ تھا اس کو خراب کرتے چلے گئے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر اس کا جو الٹیمیٹ جو نتیجہ تھا وہ 5 اگست 2019 کو برآمد ہوا بھارت کی پوری بددیانتی کا, وہ عیاں ہو کر سامنے آئی پھر اس فیصلے میں؟ جی یہ اب تو چونکہ بے شمار واقعات ہیں درمیان میں, اب پونی صدی سے زائد کا عرصہ گزرا ہے, تو ریاست کی سطح پر بھارت نے بددیانتی کی. جواہر لال نہرو نے, ان کا باقاعدہ ٹیلی گرام موجود ہے UN کے نام پر کہ میں گارنٹی دیتا ہوں ریاست کے لوگوں کو کہ ان کو اپنے مستقبل کا فیصلہ آزادانہ رائے شماری کے ذریعے کرنے کا موقع دیا جائے گا. لیکن وہ مجھ سے مکر گئے. 57 میں بہانہ کیا جی کہ ہمارے الیکشن ہو گئے ہیں, اس سے مکر گئے. پھر اصل میں بددیانتی کا یا بدنیتی کا یہ عنصر ڈے 1 سے موجود ہے. درست کہ جو بھارت ہے اس نے پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا. درست بند تو گیا مجبوراً, پارٹیشن ہو گئی, لیکن اب 71 میں ان کی وہ بدنیتی یا بددیانتی آپ دیکھیں سامنے آ گئی جب اندرا گاندھی نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم نے آج نظریہ دو قومی نظریہ جو ہے خلیج بنگال میں ڈبو اس کو ہم نے خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے. ان کی وہ, اب یہ میرے کہنے کی اور آپ کے کہنے کی بات ہی نہیں ہے, وہ تو خود ان کے اپنے الفاظ سے سامنے آ گیا کہ ان کی نیت جو تھی وہ پاکستان کو تسلیم کرنے کی نہیں تھی. شروع میں ان کو یہ خیال تھا کہ پاکستان سروائیو ہی نہیں کرے گا, یہ تو بس 2 سال 3 سال چلے گا, اس کے پاس نہ وسائل ہیں, نہ روپیہ پیسہ ہے, نہ باقی کوئی انڈسٹری, ساری انڈسٹریلسٹ سارا بھارت چلا گیا تھا, انڈسٹری کوئی ایسی نہیں تھی, بے سر و سامانی کے عالم میں یہ ملک قائم ہوا تھا. تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ چل نہیں سکے گا, گھٹنے ٹیکے گا کل پرسوں, پکے ہوئے پھل کی مانند ہمارے پاس آ جائے گا دوبارہ. لیکن وہ اب مشیتی عزتی تھی. میرا اپنا خیال بھی یہ ہے کہ یہ پاکستان کے بننے میں جہاں بے شمار قربانیاں ہیں بر صغیر کے مسلمانوں کی, اس میں عزتوں کی, عصمتوں کی, بچوں کی, بوڑھوں کی قربانیاں موجود ہیں اور لا تعداد قربانیاں موجود ہیں, اور یہ تاریخ کی خالص ترین قربانیاں ہیں. اب جو 6 نومبر کو یوم شہدائے جموں مناتے ہیں, یہ 2-2.5 لاکھ لوگ جو جموں میں شہید کیے گئے وہ پاکستان لانے کے معنی شہید کیے گئے. اور وہ لوگ صرف اس وجہ سے شہید ہوئے کہ ہم ایسے ملک میں جا رہے ہیں جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا ہے. اب ان قربانیوں کا ہمارے نزدیک, کسی اور کے نزدیک کوئی قیمت ہو یا نہ ہو, قدر و قیمت ہو یا نہ ہو, اللہ کے نزدیک تو وہ قدر و قیمت ہے. تو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان بے شمار پریشانیوں, مشکلوں اور مصیبتوں میں گھرا ہونے کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکل آتا ہے کہ وہ پاکستان اس مشکل سے, اس پریشانی سے نکل آتا ہے. اچھا, ایک قانونی ماہر کے طور پر کیا کہیں گے آپ کہ جس طرح اقوام متحدہ نے بھارت کے پچھلے تمام یک طرفہ اقدامات کو تسلیم نہیں کیا, اسی طرح 5 اگست 2019 کا جو قدم ہے اس کی بھی انڈورسمنٹ اقوام متحدہ سے یا کسی عالمی فورم سے نہیں ہوئی, بلکہ دبے لفظوں میں سلامتی کونسل کے اجلاس میں اس کی مخالفت ہی کی گئی جو چائنا نے بلایا تھا. تو کیا کہیں گے آپ اس اقدام کی قانونی حیثیت؟ جی اب بالکل بین الاقوامی دنیا میں بالکل جو بات آپ نے کہی وہی بات ہے کہ یہ کہنا ضروری نہیں تھا کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں. اقوام متحدہ نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم 5 اگست کا جو اقدام ہے جو 370 نے ختم کی, اور لیکن عملاً انہوں نے یہ کہا کہ یہ ریاست جموں کشمیر کا جو معاملہ ہے یہ ہمارے ایجنڈے پر ایکٹیولی موجود ہے. جی. اب یہ اس کی براہ راست نفی تھی جو انڈیا نے اقدام کیا تھا 5 اگست کو, یا UN نے اس کا براہ راست ایک نفی کر دی کہ نہیں, آپ نے جو اقدام کیا ہے وہ قبول نہیں ہے. کشمیر کی جو فیصلہ ہونا ہے ابھی وہ ہمارے ایجنڈے پر موجود ہے اور اس کے مطابق فیصلہ ہونا ہے. اب یہ ایک اور بات بھی ہے, انڈیا مانے یا نہ مانے, کوئی اور مانے یا نہ مانے, UN چارٹر لوگوں کے کچھ بنیادی حقوق کو ریکگنائز کرتا ہے, جس میں ایک حق یہ ہے
کہ ان کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کا حق حاصل ہے، ان کے اوپر جبریہ کوئی حکومت کوئی رول ٹھونسا نہیں جا سکتا۔ درست۔ تو اب بھلے سے وہ ایک ذیلی دستاویز جو ایکسیشن کی مہاراجا سے منسوب کی جاتی ہے وہ اگر ہو بھی تو اس کی نفی خود انڈیا کے اپنے اقدام سے ہوتی ہے۔ جوناگڑھ میں اور حیدرآباد میں ہندو آبادی تھی لیکن اس کے حکمران مسلمان تھے، تو ان دونوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، الحاق کا اعلان کیا تھا۔ انڈیا نے اس بنیاد پر نہیں مانا کہ نہیں جی وہ تو آبادی کی خواہشات کے علی الرغم اس کے برعکس اس نے مہاراجا جو حکمران ہے اس نے وہ اعلان کیا ہے، اس کے اس اعلان کو ہم نہیں مانتے۔ لیکن وہی اصول کشمیر کے معاملے میں انڈیا نے الٹ اپلائی کیا۔ وہاں آبادی کہتی تھی کہ پاکستان کے ساتھ جائیں، مہاراجا ہندو تھا، اس نے عوام کی خواہشات کے برعکس ایک دستاویز دستخط کی یا نہیں کی، لیکن اس نے اپنے طور پر جو اقدامات کیے انڈیا کے ساتھ، تو وہ اقدامات انڈیا کے اپنے اس کلیم کے بالکل برعکس ہیں جو اس نے جوناگڑھ اور حیدرآباد کے معاملے میں موقف لیا۔ تو اب یہ ریاست کی سطح پر جیسی تضاد بیانی اور جھوٹ، غلط بیانی، کہہ مکرنی جو آپ نے لفظ استعمال کیا تھا، بالکل مناسب لفظ ہے کہ خود کہہ کر اس کے بعد اس سے مکر جانا، تو یہ باتیں جو ہیں یہ بین الاقوامی سطح پر اس کو ان کو ایکنالج نہیں کیا گیا۔ یہ ہمارے کیس کو زندہ رکھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ یہ دیکھیں جی جب تک کشمیری یہ تسلیم نہیں کرتے اس وقت تک کوئی ادارہ تسلیم کرے یا نہ کرے، اس لیے کہ کسی بھی شخص پر، آزاد شخص پر آپ کوئی چیز ٹھونس نہیں سکتے۔ اس کو اللہ نے عقل دی ہے، اس کو اللہ نے شعور دیا ہے، اس کو اللہ نے ساتھ کچھ ہمت حوصلے بھی دیے ہیں۔ تو یہ کشمیریوں کا ہمت حوصلہ آپ دیکھ لیں گے کہ اب 78 سال گزرنے کے باوجود بھی اتنی دیر میں تو تیسری نسل جوان ہو گئی ہے۔ درست۔ تو ہم کیا یہ سمجھیں کہ ہمارا جو کیس ہے، جو مقدمہ ہے ہمارا، وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، اس کی جو لیگل حیثیت ہے، اس کا جو وزن ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے بھارت کے ان یک طرفہ اقدامات کے باوجود، اور ہمارے لوگوں کا جذبہ تو اپنی جگہ ہے، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کشمیر کے عوام، ان کی ہر آنے والی نسل جو ہے وہ غلامی کا جوا اتار پھینکنا چاہتی ہے گلے سے۔ تو ہم یہ اس بارے میں پر امید رہیں کہ یہ مسئلہ زندہ ہے قانونی اعتبار سے۔ پاکستان کی اہمیت اور ضرورت جو ہے وہ ساری دنیا میں تسلیم کی جاتی ہے۔ اسی طرح جو کشمیر کا معاملہ ہے، اب کشمیر خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے دنیا کی نصف سے زیادہ آبادی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ درست۔ اب 1.5 ارب آبادی انڈیا کی ہے، چائنا کے ساتھ درست ہماری سرحد ملتی ہے کشمیر کی۔ اب چائنا کی آبادی بھی 1.5 ارب کے قریب ہے، 25 کروڑ پاکستان کی آبادی ہے۔ بالکل، تو پاکستان کی آبادی یہ ملا کر تو یہ نصف آبادی دنیا کی بنتی ہے۔ اب یہ دنیا کی نصف آبادی کے ساتھ جڑا ہوا ہے ایک، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سیال سونا موجود ہے، باقی معدنیات تو ہم نے تلاش نہیں کی، جو تھوڑا بہت ہم نے کیا تھا میڈلین ہے یا باقی ہمارے نیلم ویلی میں، لیکن یہاں وہ اور معدنیات بھی بہت ہیں، لیکن ان کو چھوڑ کر یہ جو پانی ہے ہمارا، اس کو ہی ہم اگر باقاعدہ سے یوٹیلائز کر لیں تو سارے ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ساری ضرورت کی بجلی یہاں سے پیدا ہو سکتی ہے، اور ہم بجلی ارد گرد دے بھی سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو آپ کی بات تھی کہ پر امید ہی نہیں، ہم پر یقین ہے انشاءاللہ کہ کشمیریوں کے مستقبل کا فیصلہ کشمیریوں کی رائے اور خواہش کے مطابق کرنا ہوگا۔ جلد یا بدیر قوم کی زندگی میں سال 2 سال 10 سال اہمیت نہیں رکھتے، جتنا بڑا مقصد ہوتا ہے اتنی زیادہ قربانیاں ہوتی ہیں اور اتنی زیادہ وقت بھی لگتا ہے، لیکن انشاءاللہ کشمیری اپنی منزل، اپنا مقصد حاصل کریں گے، اور ہمارا کیس بھی اپنی جگہ قائم اور موجود ہے۔ تو کیا کہیں گے آپ، یہ جو پوسٹ پہلگام سچویشن ہوئی، پھر ایک جھڑپوں کا ایک سلسلہ ہوا، محدود سی جنگ بھی ہوئی، اس کے بعد جو مسئلہ کشمیر ایک بار پھر ابھر کر سامنے آیا ہے، اور صدر ٹرمپ مسلسل جو ہے وہ بھارت کو چڑھا رہے ہیں، مودی کی دم پر پاؤں رکھ رہے ہیں، ثالثی کی بات کر کے، جنگ بندی کی بات کر کے، تو یہ بھی ایک خود ایک سبب پیدا ہو گیا اس مسئلے کو اجاگر کرنے کا۔ بلیسنگ ان ڈسگائز کہتے ہیں نا جی۔ انڈیا کا خیال یہ تھا کہ پاکستان کے خلاف چونکہ عمومی فضا جو ہے وہ مغربی دنیا کی ہے، دوسرا انڈیا نے مس کیلکولیٹ کیا بہت ساری چیزوں کو۔ انڈیا کا خیال یہ تھا، چونکہ اس وقت بھی وہ انڈین پرائم منسٹر نے کہا تھا نا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے جی ہاں تو ہم یہ وہ کر دیتے۔ بالکل، ایک دفعہ جب وہ بالاکوٹ کے بعد، بالاکوٹ کے واقعے میں جب 2 طیارے ان کے
گرائے گئے تھے اور پھر چائے پلا کر ایک کو واپس بھی کر دیا گیا تھا. لیکن بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ انڈیا نے یہ سمجھا کہ اب لوا گرم ہے تو ہمیں کر گزرنا چاہیے. ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ٹیکنالوجی میں پاکستان بھی اتنا آگے ہے کہ ہمارے رڈار بھی جام ہو جائیں گے, درست, ہمارے S-400 جو ہمارا سسٹم ہے وہ بھی ناکام ہو جائے گا, اور ہمارے جہاز یہاں پہنچنے سے پہلے ہی اندھے اور گونگے ہو جائیں گے, درست, ان کا سسٹم جام کر دیا گیا. تو وہ انڈیا کو جو ہزیمت اٹھانا پڑی اس میں بجائے الٹا پڑ گیا اس کو سارے کا سارا. درست, ایپیسوڈ جتنا بھی تھا وہ ٹاپسی ٹروی ہو گیا, یعنی الٹ پلٹ ہو گیا بالکل. انہوں نے کچھ اور سوچا تھا وہ کچھ ہو گیا, اور جب اتنی بدنامی ہوئی وہ الگ بات. اب فرانس کو الگ سے نقصان ہوا. وہ کسی نے کہا تھا کہ اب چاہیے یہ فرانس کو کہ ساتھ اپنے پائلٹ بھی انڈیا کو دے, صرف جہاز نہ دے, پائلٹ بھی دے تاکہ وہ جہاز اڑا سکیں. تو بات یہ ہے کہ ہمت اور حوصلہ جو ہے نا جی, یہ کوئی حکومت قوم پیسہ نہیں دے سکتا. یہ تو گاڈ گفٹیڈ ہے, یہ اللہ کی ودیت کردہ ایک چیز ہوتی ہے حوصلہ جو ہے ان کا. اور یہ حوصلہ جو ہے یہ ایمان سے پیدا ہوتا ہے. اب جو ایک طرف شہادت کی آرزو ہو اور دوسری طرف موت کا خوف ہو تو یہ مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ درست. اور میں حیران ہوتا ہوں, پتہ نہیں یہ کیا قوم ہے جی. میں قوم کو متہم نہیں کرتا, بڑے قابل نہرو جیسے لوگ, پٹیل جیسے لوگ یہاں گزرے ہیں, گاندھی جیسے لوگ قداور لوگ جی بالکل. لیکن یہ کیا بات ہے کہ آرمی ان کا جو ایئر فورس چیف اب کہہ رہا ہے کہ ہم نے پاکستان کے 5 طیارے مار گرائے ہیں. اب اس قوم کی عقل کدھر ہے؟ کئی مہینے گزرنے کے بعد ان کو یہ یاد آیا کہ ہم نہیں. اب یہ دیکھیں نا, اب تو وہ پہلگام کا واقعہ اس غلط مس کیلکولیشن, اس غلط اندازوں کی بنیاد پر کیا گیا تھا کہ ہم یہ کریں گے اور پاکستان کو دہشتگرد ڈکلیئر کروا دیں گے اور ساری دنیا خلاف ہو جائے گی. میں یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں 23 اگست کے حوالے سے کہ ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دے کر, بڑا حوصلہ اور ہمت کر کے اعلان جہاد بھی کیا, جہاد کیا, اپنی فوج کھڑی کی. اور آپ کو پتہ ہے AKRF یہ 1 بریگیڈ, ابھی قیوم بریگیڈ پاکستان کی فوج میں بہت دیر تک موجود رہا ہے, سردار قیوم کے نام سے. درست, جس کو وہ کمانڈ کرتے تھے. جی جی. تو اب ہماری اپنی آزاد کشمیر ریگولر فورسز AKRF مانسر کیمپ میں ان کا ہوتا تھا, ہیڈ کوارٹر ہوتا تھا. تو وہ بات ہے, تو یہ حوصلہ اور ہمت ہے یہ جو اس وقت لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں, تو ان قربانیوں کو آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ. اور ان قربانیوں کے طفیل یہ ریاست انشاءاللہ آزاد بھی ہوگی, اور لوگ اپنے مستقبل کا فیصلہ اپنی آزادانہ رائے کے مطابق کریں گے. یہ اقوام متحدہ کی گارنٹی بھی ہے, وہ یہی ساری دنیا اکنالج بھی کرتی ہے. کشمیری عوام کی رائے اور ان کی سوچ بھی ہے, کسی علاقے کو بھی آپ زبردستی قابو نہیں کر سکتے. بہت بہت شکریہ عبدالرشید. بہت شکریہ جی. ناظرین, آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے سابق سپیکر معروف قانون دان عبدالرشید عباسی صاحب ہمارے مہمان تھے, جنہوں نے نہ صرف یوم نیلا بٹ کے حوالے سے تاریخی تناظر میں گفتگو کی, بلکہ جو مسئلہ کشمیر کے سفارتی محاذ ہے اور جو اس کے بعد آنے والے مختلف ادوار تھے ان پر بھی بڑی سیر حاصل گفتگو کی. ناظرین, اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس شعبہ خواتین کی صدر محترمہ سمیہ ساجد, جن سے ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ نیلا بٹ کا تاریخی پس منظر کیا ہے اور اب آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس اس مشن کو کس طرح آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے. محترمہ, بہت بہت شکریہ آپ کی. بہت شکریہ آپ کا. تو کیا کہیں گے آپ اس تحریک آزادی کے اس سنگ میل, اس سفر کے سنگ میل کے بارے میں کہ جو نیلا بٹ کے نام سے تاریخ میں محفوظ ہے, تاریخ میں جانا اور پہچانا جاتا ہے, کہ اس نے کشمیر کی جو سیاست ہے اس دن نے اس پر کس طرح اپنے اثرات مرتب کیے؟ 11 اگست 1947 میں جب جموں کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں ان کو ہری سنگھ نے جب برطرف کیا, کیونکہ وہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کے حامی تھے, تو یہ وہ پوائنٹ تھا کہ جب یہ جو مہاراجہ ہری سنگھ ہے اس کی بدنیتی, اس کا مسلمانوں کے ساتھ نفرت یہ بالکل عیاں ہو چکی تھی جب اس نے یہ فیصلہ کیا.
تو اس سے یہ ہوا کہ جو مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان کے جن کی عمر اس وقت 23 سال کی تھی، 23 سال کا جوان آپ اس وقت کا دیکھیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنا جذبہ اپنی کشمیری قوم کا، مسلمانوں کے حوالے سے ان کے اندر جو ایک جذبہ تھا، اس نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کیا، کیونکہ وہ تو بھانپ چکے تھے کہ یہ کیا کرنا چاہتا ہے، حالات کس رخ جا رہے ہیں، اور خاص کر 19 جولائی کی جو قرارداد منظور ہوئی اس کے بعد یہ مہاراجہ ہری سنگھ نے اپنے جو اس کے جو نیگیٹو جو کام کاج ہیں اس میں تیزی آنی، سازشیں جو اس کی روز اول سے تھیں اس میں اس نے زیادہ اضافہ شروع کر دیا۔ تو یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جس کے بعد مجاہد اول نے اپنے جو ساتھی ہیں ان سے مشورہ کیا۔ اس وقت آپ کے سامنے سب حالات تھے کہ کیا حالات کیا تھے، بے سر و سامانی کے حالات تھے، کچھ کسی کے پاس کوئی نہ وسائل تھے، مالی حساب سے بھی سب بہت ہی کمتر حساب سے میں یہ کہوں گی کہ بہت مشکل تھا کسی کا کسی جگہ موو کرنا۔ تو اس وقت انہوں نے اس طریق کا آغاز کیا، اپنے ساتھیوں سے مشاورت کی، اور 23 اگست 1947 کو جب وہاں پہ ایک جلسہ منعقد کیا نیلا بٹ کے مقام پہ، اس میں انہوں نے یہ برملا یہ بات کی، اور مہاراجہ ہری سنگھ جو ہے وہ اپنے جو اس کے اندر جو سازشی عناصر ہیں اس کو اگر یہ ختم کر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے میں اگر وہ ہے حامی ہے تو ہم بالکل اس کے ساتھ ہیں، لیکن اگر وہ یہ چیز نہیں کر رہا تو پھر آج سے یہ جو جگہ ہے یہ ہمارے لیے ایک اعلان جنگ کا ہم اعلان بھی کرتے ہیں، جہاد وہاں سے انہوں نے اپنے جہاد کا اعلان کر دیا۔ تو کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ مہاراجہ ہری سنگھ جو ہے اس کے، کیونکہ وہاں کے ان کے جتنے جو مقرر تھے انہوں نے ایک ہی بات کی تھی کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے، اور جو ظلم اور بربریت مہاراجہ ہری سنگھ کی وقت دور حکومت میں جو مسلمانوں پہ خاص کر جموں کشمیر کے مسلمانوں پہ برپا کیا جا رہا تھا، وہ سب چاہ رہے تھے کہ ہم اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہم پاکستان کے ساتھ اپنا الحاق کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جہاد وہاں سے شروع ہوا، اور 23 سال کے مجاہد اول کے جن کا مطلب یہ لقب جو ان کو غازی ملت کے بھائی مولوی امیر عالم نے یہ ان کو اپنی جو ان کی کتاب ہے جنگ آزادی اس میں انہوں نے یہ ان کا یہ لقب دیا۔ تو یہاں سے یہ تحریک شروع ہوئی، اور الحمدللہ کہ وہ قربانیاں ہیں کہ آج ہم 32,000 میل مربع میل جو ہے اس میں اب آزاد فضا میں اس تحریک میں بہت سے عمائدین شامل تھے، علاقے کے بہت سی نامور شخصیات تھیں، سید مظفر حسین ندوی صاحب تھے، سید شمشاد حسین شاہ تھے، اور بہت سے لوگ تھے اس علاقے کے، لیکن جو سینٹر پوائنٹ تھے وہ سردار عبدالقیوم خان، ایک 23 سالہ نوجوان ابھر کر سامنے آیا۔ چونکہ آپ کا تعلق ان کی پارٹی سے بھی ہے، نظریاتی طور پر بھی آپ ان سے وابستہ ہیں، تو سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب کے اس کردار اور ان کی شخصیت کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ جی الحمدللہ، یہ تو میں یہ ہم لوگ تو یہ فخر سے پورے اس جو ریاست کے لوگ ہیں ان کو فخر ہے اس بات کا کہ ان کو لیڈرشپ وہ ملی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گاڈ گفٹڈ ایک ہوتے ہیں، چند لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اس منصب پہ اس کام کاج پہ لگا دیتے ہیں، اور مجاہد اول بھی انہی چند ایسی شخصیات ہیں جو ایک فخر کا باعث ہے اس ریاست کی۔ اور میں آپ کو یہ کہوں کہ مجھے تو بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں اس جماعت سے میرا تعلق ہے، اور میرا واقعی روحانی ہمارا جذباتی ہمارا ملی جو تعلق ہے مجاہد اول کے ساتھ، اور صرف افسوس اس چیز کا ہے کہ ہمیں وہ موقع نہ مل سکا کہ ان کی ہم تربیت مطلب جس طرح ہمیں حاصل کرنی چاہیے تھی ویسے ہم لے سکتے، لیکن الحمدللہ کہ انہوں نے جو ہمیں آزاد فضا میں آج ہم جس طرح آزاد فضا میں بیٹھے بات کر رہے ہیں، کم از کم میرے خیال میں اگر مجاہد اول مہاراجہ ہری سنگھ کی یہ سازشی بات بھانپ نہ لیتے تو آج ہم بھی اسی طرح مقبوضہ کشمیر میں سوچ اور فکر جو ہے وہ ان کی کتابوں کی صورت میں، ان کی تقریروں کی صورت میں ابھی بھی موجود ہیں۔ جی بالکل موجود ہیں، اور جو مجاہد اول کی لکھی ہوئی بکس ہیں ان پہ بھی ورک کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ان کی ویڈیوز ہیں، جو ان کی تقاریر ہیں، اور جو ان کے جتنے بھی اجلاس ہوئے یا جتنے ان کے باہر ممالک میں ان کے جو سیمینارز ہوتے رہے، جو ان کی سفارتی جی بالکل کشمیر کے لیے، تو وہ ایک پورا ان کا ایک ہمارے پاس موجود ہے سارا جو ان کی جو آزاد کشمیر کے حوالے سے جو اس خطے کے لیے ان کی قربانیاں ہیں، تو اسی طرح وقتاً فوقتاً ہم ان کو اس کو شیئر بھی کرتے رہتے ہیں،
اور مسلسل سردار عتیق صاحب نے یہ اپنے یہ ایک اپنا ذمہ لیا ہوا ہے کہ وہ مجاہد اول کے جتنے کام کاج ہیں ان کو یوں جو ان کا ایک ویژن تھا تحریک آزادی کے حوالے سے، آزاد کشمیر کے ایک رول کے حوالے سے، یعنی آپ کی جو جماعت ہے ابھی بھی آپ اس کو محفوظ بھی کر رہے ہیں اور اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے کیا انتظامات کر رہے ہیں آپ؟ مجاہد اول ایک ہمگیر شخصیت ہے، ان کا ان کی شخصیت کا کوئی ایک پہلو نہیں ہے. وہ ہم مذہب پہ دیکھیں، ہم سیاست پہ دیکھیں، ان کا جب ہم عام آدمی کے ساتھ ان کا تعلق واسطہ دیکھتے ہیں تو وہ الگ ایک ان کی شخصیت ہے. تو اس طرح ان کے بہت سارے پہلو ہیں. تو اس حوالے سے بہت دفعہ ہماری صدر جماعت سے بھی بات چیت ہوئی ہے اور وہ ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. سوشل میڈیا میرے پاس تھا مسلم کانفرنس کا، تو اس پہ بھی ہم نے مجاہد اول کی زندگی کے حوالے سے، مجاہد اول کے کام کاج کے سیاسی پہلو ان کا جو مذہبی کام کاج رہا ہے، اس پہ ہم نے بہت سے پروگرامز بھی کیے تھے. وہی ہم اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں. ہم نے بہت ساری شخصیات سے انٹرویوز بھی کیے اور ان کی میں نے بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے بھی ان کے بارے میں بہت کلمہ خیر بھی کہا اور اپنا جو ان کا آپ کا جو عقیدت کا تعلق رہا آپ نے اس پہ بھی اظہار کیا. تو یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے خاص کر ہماری یہ جو نسل ہے، اس کا جو سب سے ضروری کام ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کی جو جدوجہد ہے اس کو نوجوان نسل تک منتقل کرنا ہماری ذمہ داری میں آپ سے میں پوچھوں گا کہ جو نوجوان نسل ہے آج کی، ہمارا نوجوان ہے، وہ کچھ حالات سے مایوس ہے، کچھ اس کی شکایات، کچھ اس کی مایوسی جائز بھی ہے، جہنمن بھی ہے، کچھ وجوہات بھی ہیں، رزق روزگار کا ہے، مواقع اور امکانات کا ہے، ایک معاملہ سوسائٹی میں سماجی انصاف کا ہے. اس وجہ سے تو اس کی مایوسی ہمیں اس کو وزن دینا چاہیے. لیکن وہ جو مایوسی ہے پھر آگے چل کر وہ اپنی تاریخ سے بھی دامن چھڑاتی ہے. تو یہ کیا ایسا آپ نے کوئی نظریاتی طور پر آپ ایسا کوئی کام کر رہی ہیں، کوئی پلاننگ ہے آپ کی کہ ہمارا جو نوجوان ہے، جو جائز شکایات اگر ہم اس کی 100% بھی جائز ہوں، تب بھی وہ اپنے اس مین سٹریم کے ساتھ، اپنے اس مرکز کے ساتھ جڑا رہے، نظریاتی مرکز کے ساتھ؟ اس حوالے سے تو میں یہ کہوں گی کہ آپ نے یہ بہت اچھی بات کی کہ دیکھیں یوتھ ہی ہمارا جو ہے فیوچر ہے، اور یوتھ جب اپنے اسلاف سے دور ہو جا رہی ہے، اپنی تاریخ سے دور ہو جاتی ہے، تو یہ سب سے مطلب بہت برا المیہ ہے ہماری. دور نکل جاتا ہے، بہت دور نکل جاتے ہیں، اور مطلب ان کے اندر جو تہذیب تمدن ہے اس سے بھی وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو اس حوالے سے ہماری یہ جو ہے تربیتی نشستیں جو ہیں اس کا بھی انعقاد کر رہے ہیں ہم. پہلے بھی ہم کرتے رہے ہیں. سردار عتیق صاحب نے بھی اپنے دور میں بھی یہ تربیتی، کیونکہ یہ مجاہد اول نے یہ سٹارٹ کیا ہوا تھا، ان کے دور میں مہینے میں 1-2 بار تربیت نشست لازمی ہوتی تھی. سردار عبدالقیوم خان صاحب نے یہ جو خشت اول رکھی تھی یوم نیلا بٹ کے حوالے سے، جو ایک انہوں نے خطاب کیا اور پھر یہ تحریک آگے چلی، اس کے نتیجے میں جو آزاد کشمیر کا یہ خطہ آزاد ہوا اور اب یہاں ایک حکومت ہے. تو اس حکومت پہ آپ کیا کہیں گے؟ آزاد کشمیر کا جو رول ہے بطور ایک خطہ، ایک ریاست، ایک حکومت کے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ تحریک آزادی کے لیے کس حد تک ممد و معاون ہے اور اس میں کیا بہتری کی ضرورت ہے؟ جب تک سردار صاحب خود موجود تھے اس وقت تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم یہ کہیں کہ اس میں کسی بہتری کی ہم کوئی سوچیں گے یا کچھ ہوگی، کیونکہ وہ خود ان کا ہر آنے والا قدم جو تھا وہ ریاست کی بہتری کے لیے چل رہا تھا، ریاست کے وقار میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا. جو ایک مدبر ایک ریاست کا وقار تھا، ایک دلیرانہ جو وقار تھا جو مجاہد اول کی موجودگی میں تھا، ایک کھڑپ کے بات کرنے والے دبنگ قسم کے جو لیڈر اور اپنے کشمیریوں کی عزت وقار، اپنی ریاست کا وقار سمجھوتا نہ کرنے والے، کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا کشمیریوں کے لیے، کشمیر کی آزادی کے لیے. تو وہ چیز جو ہے وہ اب ویسی نظر نہیں آتی. اس کو مس کر رہے ہیں، اس کو بہت مس کر رہے ہیں، اس کو بہت مس کر رہے ہیں. وہ وقار جو ریاست کا، اس اسمبلی کا جو تھا وہ اس کو بہت مس کر رہے ہیں. اور یہی دعا ہے کہ اللہ کرے کہ ہم لوگ جس وجہ سے یہ جو خطہ آزاد ہوا اسی پہ قائم دائم رہیں اور جو وقار ہم نے رکھا ہوا تھا اس کو برقرار رکھیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں مجاہد اول کے لیے ایک شعر پڑھنا چاہتی ہوں. علامہ جواد جعفری صاحب کا لکھا ہوا ہے. وہ ایک شخص جو میدان کارساز میں تھا، وہ گل تھا یا کہ شجر موسم بہار میں تھا. وہ ایک شخص بھی تھا، ایک انجمن بھی تھا، وہ ایک جزیرہ کسی بحر کنار میں تھا. مجاہدوں کا وہ جرنیل تھا جواد، مگر
مجاہدوں کا وہ جرنیل تھا جواد مگر امام اہل تصوف قطار میں بھی تھا. واہ واہ واہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ناظرین، محترمہ سمیہ ساجد ہماری مہمان تھی جنہوں نے یوم نیلا بٹ کے حوالے سے آج جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کے رول، کردار اور مستقبل کے جو ایک منظرنامہ ہے اس پر بھی اپنی گفتگو کی. سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.